محترم والدین، اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج 1 جولائی ہے 2026 اور آج کا جو وی لاگ ہے اور ویڈیو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میرے تمام جتنے بھی اب تک میں ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے سوشل اینڈ ایجوکیشن ریفارم چینل پر، ان پر اب آنے والی جو سیریز ہے اس کے سلسلے کا یہ پہلا ویڈیو ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی میری کوشش ہوگی کہ نہ صرف اس میں کوئی سوشل ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ اس کا کوئی حل بھی نکالا جائے، اس پر کوئی ایسی بات ہو جس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں معلومات بھی ملیں، ہمیں آگے سے کوئی ایسی ظاہر ہے ایک پلاننگ کرنے میں مدد ملے کہ جس سے ہم اس طرح کے معاملات یا حادثات کو روک سکیں۔ گزشتہ شب جیسا کہ آپ نے سب نے خبروں میں بھی دیکھا، اور یہ ہوا تھا کوئی 5:45 لاہور میں کانا کا علاقہ ہے جہاں پر یہ چھت گری ہے، اور اس طریقے سے بچے جو تھے وہاں ٹیوشن پڑھ رہے تھے، اور وہ اس میں سے بہت سے بچے ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے۔ اچھا جی، اب اس میں میرے ایک جاننے والے تھے، ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ 5:45 کا یہ واقعہ ہے۔ پھر رات گئے تک ظاہر ہے انہوں نے اپنا جو بھی ایک ریسکیو کا کام تھا وہ مکمل کیا جی، اور پھر جو بھی کارروائی ہے اس کے اوپر، خیر میں کوئی اس کی ٹیکنیکلٹیز میں اور ان چیزوں میں نہیں جاتا، میں بات سمپلی جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، نیگلیجنس کو لے کے، اور ساتھ میں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ پہلی چیز تو یہ جناب کہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میرا اپنا بھی جنوبی وسطی پنجاب کے اندر گھر ہے جو میں نے بنایا، بہت پرانی بات ہے۔ اس گھر کی جو چھت ہے وہ ٹی آر گرڈر، ٹی آئرن ایکچولی، اب اس کے بھی نام کو تھوڑا سا غلط بولا جاتا ہے، ٹی آر گارڈر، یہ گرڈر ہوتا ہے، اور یہ جو چھت ہوتی ہے نا یہ ٹیمپریری طور پر ڈالی جاتی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گھر بناتے ہیں اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ بعد میں اگر چھت اتار دی جائے اور ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کریں، پھر لینٹر ڈال دیں، تو وہ اس مقصد کے لیے بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ اب اس کا چونکہ مجھے ذاتی تجربہ بھی ہے، کیونکہ میں نے یہ چیز خود دیکھی، میں نے بنوائی اپنے سامنے، تو اب اس میں جو ٹی شیپ یا ٹی بیم جو ایک تو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک آئی بیم ہوتا ہے۔ یہ ٹی اور آئی جو ہے یہ انگلش کے الفابیٹس ہیں، آپ انگریزی کے جو کیپٹل الفابیٹس ہیں ٹی اور آئی، اس کو آپ اگر تصور میں لے آئیں گے تو آپ کو یہ بیم سمجھ آ جائیں گے، چھت میں ڈالے جاتے ہیں۔ کچھ چھوٹے کمرے ہوتے ہیں ان کے اندر آئی بیم ایک ڈلتا ہے، کچھ بڑے کمرے ہوتے ہیں اس میں 2 سے 3 سے 4 تک آئی بیم ڈلتے ہیں، پھر اس کے اوپر ٹی جو بیم ہوتا ہے یا ٹی جو آئرن ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ چوکا ٹائل ہوتی ہے، چوکا اینٹ وہ ڈالی جاتی ہے۔ کچھ چھتیں سنگل اینٹ کی ہوتی ہیں، کچھ ڈبل اینٹ کی، جس کو جنوبی پنجاب میں مستعمل لفظ ہے ٹائل کہتے ہیں، کہ سنگل ٹائل کی ہے، ڈبل ٹائل کی ہے۔ بھرائی کے لیے یا اس کی جو فلنگ ہوتی ہے اس کے لیے مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے جو درزیں ہوتی ہیں، سلاٹس ہوتی ہیں، جس کو ہم گراؤٹنگ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے سیمنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو ایک موٹر بناتے ہیں نا مسالہ، وہ بھی بھرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز اسی لیے شیئر کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر بچوں کے سر کے اوپر جو ہے نا اور وہ آ کے چھت گر گئی، اور اسی طرح کی تھی وہ ٹی بیم اور آئی بیم کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نیگلیجنس کہاں سے آتی ہے۔ نیگلیجنس یہ ہے کہ جو میرے علم میں آئی بات، اور آپ لوگوں نے بھی ٹی وی کے اوپر دیکھی ہوگی، جس طرح بھی انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، کہ جناب اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا تھا یا وہ کوئی بھرائی کر رہے تھے، اور چھت جو تھی وہ اس قدر اوور لوڈڈ ہوگی کہ وہ نیچے آ گئی۔ بات یہ جناب کہ ہمارے ملک کے اندر نا یہ ایک کسٹم، ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کام جو ہے وہ کر کے سوچتے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس سوچ سمجھ تو خیر ایک بہت بات کی بات ہے نا، ہمارے پاس ایک احساس نام کی بھی چیز نہیں ہے، کہ اگر ایک سینس ہوتا ہے نا کسی چیز کا کہ جناب کسی چیز کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ کسی طرح بھی نہیں ہے۔ میں بہت افسوس میں اس چیز کے حوالے سے رہتا ہوں بہت سارے معاملات میں، کہ ہم لوگ کوئی بھی کام ہے بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سر پیٹتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب ادارے انکوائریاں کریں گے، بہت سی چیزیں ہوں گی اس کے اندر۔ بات یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں جو ٹھہراتا ہوں مالکان یا وہ لوگ بھی ہیں یقیناً جو کہ اس میں انوالو رہے، یا جن کی ثوابدید یا جن کی نالج پہ یہ چھت کو اس وقت مرمت کیا گیا، لوڈ کر رہے تھے جس وقت بچے نیچے پڑ رہے تھے، پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پر
میں آپ کے ساتھ یہ بھی گزارش کرتا چلوں آپ سے کہ یہ چھتیں کبھی بھی اس کیلیبر کی نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر ایون آپ یہ اس طرح کی چھت ڈالی ہوئی ہے تو اس کے اوپر اس طرح آپ بچے گھومیں پھریں بھاگیں یا کھیلیں، کیونکہ یہ چھتیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور ان کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سٹریس اور موومنٹ، یہ فزکس کی بڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں لیکن میں فی الحال یہاں پہ نہیں کر رہا، تو اس میں پھر میٹل فٹیگ آنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں میں، اور وقت کے ساتھ خیر وہ چیزیں آتی ہیں، ایکسپینشن ہوتی ہے، کنٹریکشن ہوتی ہے گرڈرز کی، جو آئی بیمز ہوتے ہیں، یہ کسی طرح بھی چھتیں جو ہے نا یہ اوپر چلنے پھرنے کے لیے یا ڈبل سٹوری کے لیے تو خیر بالکل بھی ریلائبل نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے گھر پر ڈبل سٹوری نہیں بنوائی تھی، حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ اگر چھت آپ کی بڑی پکی ہوگی، ڈبل ٹائل ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے نا بھرائی اچھی ہوگی تو آپ اس کے اوپر ڈبل سٹوری بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا یار میرا خیال ہے آپ کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈبل سٹوری بنائی جائے، اور وہ بھی ایک ٹیمپریری چھت کے اوپر آپ ڈبل سٹوری بنائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے صرف دیوار پہ دیوار نہیں کھڑی کرنی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے جی کہ ہم لوگوں میں احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ٹیکنیکلٹی، کوئی نالج یا سائنس کی یہاں پہ بات نہیں کر رہا۔ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، جو لوگ یہ ٹی آر گیڈر کی چھتیں یوز کرتے ہیں، اور وہ مزدور، وہ مستری جو یہ کام کرتے ہیں، یہ چیزیں ڈالتے ہیں، انہیں بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی ریلائبل ہے اور کتنی ریلائبل نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود اس طرح کا کام کرنا تو میں انہی کو ذمہ دار ظاہر ٹھہراتا ہوں۔ ان کے خلاف کارروائی اور بڑی سخت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ظاہر ان بچوں کے قاتل ہیں۔ وہ مزدور اور مستری بھی جو اوپر کام کر رہے تھے، چاہے وہ اپنی دیہڑی کے لیے، اپنے کام کے لیے کر رہے تھے، لیکن ان کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر یا زبردستی گن پوائنٹ پر نہیں لایا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ دے ہیڈ اے کمپلیٹ ویو اینڈ دے ہیڈ اے کمپلیٹ نالج کہ جناب نیچے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، یا جو بھی ٹیوشن سینٹر تھا، اکیڈمی تھی، وٹ ایور، یا اسکول تھا، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو مین چیز ہے کہ نیچے ایک پرسن بھی موجود ہے، تو آپ اس قسم کا رسکی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو وہاں سے ہٹائیں نہ کہ جناب ہم نے چھت کے اوپر یہ کام کرنا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی کیجویلٹی ہو سکتی ہے، گر سکتی ہے، کولیپس ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایک اینٹ بھی نیچے آ سکتی ہے، تو آپ نیچے سے ہٹ جائیں۔ میں نے جب نئی چھت بھی ڈالی ہے تو اس وقت بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کئی جو یہ چوکا ٹائل ہوتی ہے، چوکا اینٹ ہوتی ہے، وہ نیچے گر پڑی ہیں کام کے دوران، سلپ ہو کے، یا کوئی کسی جگہ سے وہ سلاٹ میں سے سلائڈ کر گئی اور سلائڈ ہو کے نیچے گر گئی۔ تو یہ چیز جو ہے نا جناب، یہ ایویٹیبل ہوتی ہیں کچھ چیزیں۔ اور میں پہلے تو وہی بات ہے کہ میں اب اس میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیکل چیز کو شیئر کیا جائے کہ جناب ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں اب گلی محلوں سے گزرتا ہوں اور کئی گھر جو انڈر کنسٹرکشن ہوتے ہیں، یا کئی جگہوں پہ کوئی فریش کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر انہوں نے جناب ظاہر مچانیں لگائی ہوتی ہیں جس کو گو بھی کہتے ہیں، اور وہاں پر اچھا اب یہ جنوبی پنجاب میں اس کا بھی ایک اسپیسیفک نام ہے کوازا، کیونکہ میں نے جنوبی پنجاب میں کام کیا ہوا ہے اور اس کے علاقوں سے زبان سے بھی الحمدللہ واقف ہوں۔ تو یہ جو کوازے لگائے ہوتے ہیں نا، کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی مجھے سن رہے ہوں گے جنہیں ہوتا ہے گو کا لفظ نہ سمجھ آ رہا ہو یا مچان کا لفظ نہ سمجھ آ رہا ہو، اور میں خود کئی دفعہ جو ہے نا میں بڑا ڈرتا ہوں، میں اوپر دیکھتا ہوں کہ آگے پیچھے کیا معاملات ہیں، کبھی اینٹیں نیچے گر جاتی ہیں، مسالہ نیچے گر رہا ہوتا ہے، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ نیچے سے کوئی عام آدمی گزر رہا ہے، کوئی پیڈسٹرین یا کوئی بائک والا، سائیکل والا، کوئی عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی، اور اس کے سر کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے مسالہ بھی گر رہا ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اوپر سے کوئی پھٹا، کوئی اینٹ، کوئی ایسی چیز بھی گر سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو بحیثیت میں سمجھتا ہوں قوم کے ہمارے اندر جو ہے نا یہ بے حسی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے، موجود ہے، اور یہ مجھے نہیں پتہ کب ختم ہوگی، کیسے ہوگی۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جو مرحومین بچے ہیں، ان کے والدین کو، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، لواحقین ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور بصیرت اور عقل عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس طرح بھی ہم کرتے ہیں، اس کو انسان کے بچے بن کے کریں، اور باقاعدہ اس کی جو ایس او پیز ہیں، جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کا باقاعدہ طور پر ایک ایس او پی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے، اس کے باقاعدہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کا، اس سے پہلے کوئی سیفٹی میجرز لیے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اڈاپٹ کریں تاکہ آئندہ یہ حادثات نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز حکام والا دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں،
اور یقیناً ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، کچھ گرفتاریاں عمل میں بھی آئی ہیں. بارکیف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں.